موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دیکھا صحابہ نے ایک اجتماع بنایا ہوا ہے، بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کر پوچھنے لگے، بتاؤ تم کس طرح یہ جلسہ کر رہے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ حضور ہم بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا، اور حضور علیہ السلام کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ تو ہم بھی تو یہی محفل میلاد میں کرتے ہیں، ہم کون سا اللہ رسول کے علاوہ کسی کا ذکر کرتے ہیں؟ یہی ذکر صحابہ نے کیا، اور سرکار علیہ السلام جن کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، جو کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ کا ہاتھ اوپر اٹھتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے۔ صحابہ بعد میں کہتے ہیں حضور نماز کا کوئی نیا طریقہ تو نہیں آ گیا، آپ کا ہاتھ اٹھا پھر نیچے آ گیا؟ تو میرے نبی فرمانے لگے نہیں، نماز کا طریقہ نہیں نیا آیا، اصل میں نماز پڑھتے پڑھتے میری نظر اٹھی تو سیدھی جنت کے باغات میں پہنچ گئی۔ تو میں نے وہاں ایک پکا ہوا بڑا خوبصورت خوشہ دیکھا، میں نے کہا اسے اتار کے زمین پہ لے آتا ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، میں اسے پکڑنے لگا تھا، پھر میں نے کہا چلو یہ میرے خدا کا راز ہے، یہ راز ہی رہے، قیامت کے بعد ہی اچھا لگے گا۔ وہ نبی جو مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے، آپ آنکھیں اٹھاتے ہیں، آنکھیں جنت میں پہنچ جاتی ہیں۔ علم اتنا ہے تو کیا انہیں نہیں پتا تھا میں حجرے سے اٹھ کے آ رہا ہوں؟ تو مسجد میں جو بیٹھے ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ جو زمین پہ بیٹھ کے عرش تک دیکھ سکتے ہیں، ان کا ہاتھ عرش تک پہنچ سکتا ہے، جنت میں پہنچ سکتا ہے، کیا وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا؟ پہنچ سکتا تھا، لیکن آ کے پوچھا بتاؤ کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کا مقصد وہ بیٹھنے کا میرے نبی نے پوچھا تاکہ قیامت تک کے عاشقوں کو پتہ چل جائے میلاد کی محفل میرے نبی کے سامنے بھی ہوئی ہے۔ تو میلاد والے ایڈا مٹھا بولن تو پھر چاس نہیں آتی، دب کیا کھو سبحان اللہ۔ تو سرکار نے پوچھا بتاؤ کس مقصد کے لیے بیٹھے؟ انہوں نے کہا حضور ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا حلف دو، مجھے حلف دو کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ اب میں نے پہلے عرض کیا حضور کا علم غیب اتنا ہے، اب چاہتے تو حلف نہ اٹھواتے، لیکن عظمت بیان کرنی تھی، کہا حلف دو۔ صحابہ نے باقاعدہ حلف دیا کہ ہاں ہم حلف دیتے ہیں، ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے۔ آج ہماری اس گفتگو کا موضوع نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھی، جہاد نہیں تھا، تبلیغ دین نہیں تھا، اتنے دین کے شعبے ہیں۔ آج ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں بیٹھے تھے، ہم بیٹھ کر میلاد کی محفل کر رہے تھے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حلف لے لیا تو فرمانے لگے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پہ یقین نہیں تھا اس لیے قسم اٹھائی، مجھے تمہارے سچا ہونے پر یقین ہے، میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھوائی تم سے کہ مجھے تمہاری سچائی پہ شک تھا۔ میں کہتا ہوں بدبخت تو آج کہتا ہے فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو کون ہوتا ہے اس طرح کہنے والا؟ انہیں ان کے نبی فرما رہے ہیں صحابہ مجھے تمہاری سچائی پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، اکثر یار۔ تو میرے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری سچائی پہ کوئی شک نہیں تھا، میں نے تم سے جو حلف اٹھوایا اس لیے اٹھوایا کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا حضور اللہ فرما رہا ہے ذرا مسجد میں جا کر تو دیکھیں کیا ماحول بنا ہے، آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، آج کوئی اور بات نہیں کر رہے، کسی اور عبادت کا تذکرہ نہیں کر رہے، آج وہ بیٹھ کر صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو اے نبی اللہ فرماتا ہے آپ میری طرف سے ان سب صحابہ کو جا کر اللہ کا سلام پیش کر دیں۔ اللہ کا سلام آیا صحابہ کو، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، حضور کے دور میں جنگ کون کرتا تھا؟ صحابہ کرتے تھے نا؟ بولیں تو صحیح، جنگ صحابہ کرتے تھے۔ تو سرکار کی مسجد کے 5 وقت کے نمازی کون تھے؟ صحابہ۔ بولتے جائیں زکوٰۃ کون دیتے تھے؟ حج کون کرتے تھے؟ بھائی دیکھیں سرکار کی ظاہری زندگی میں جو مسلمان ہے وہ سرکار کے قریب رہتا تو وہ صحابی ہے نا۔ تو سرکار کی زندگی میں جنگ کون کرتا تھا؟ نماز کون پڑھتا تھا مسجد میں؟ حج کون کرتا تھا؟ زکوٰۃ کون دیتا تھا؟ ارکان اسلام پورے ہو گئے ہیں، یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے، کبھی اللہ کا سلام نہیں آیا۔ آج انہوں نے میلاد کی محفل سجائی تو اللہ نے کہا جاؤ جا کر انہیں اللہ کا سلام پیش کر دو۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، رب نے بتانا یہ تھا کہ میں نے سارا کچھ اپنے نبی کے لیے بنایا ہے۔
تو میں کہتا ہوں اگر سرکار علیہ السلام کی مسجد میں صحابہ محفل میلاد منائیں، اللہ انہیں اپنا سلام بھیجتا ہے، انہیں اپنی رضا کا ان پر اعلان فرماتا ہے کہ میں تم سب سے راضی ہوں، تم اپنے نبی کے وفادار ہو، تم نے دین لے کر انہیں بھول نہیں گئے، ان سے بے وفائی نہیں کی، بلکہ ان کی آمد کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، ان کی محفل میلاد سجا رہے ہو، اللہ نے انہیں سلام بھیجا۔ تو کیا آج جو بندہ سرکار کی محفل سجاتا ہے، نبی تو اسی کی محفل سجاتا ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی نبی کی محفل سجاتا ہے، انہی صحابہ کی سنت پوری کرتا ہے، جو آج بھی محفل سجاتا ہے، میرا اللہ اسے بھی سلام عطا فرماتا ہے۔ اب میں اس کی دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث نہ آگے آپ نے کوئی نتیجہ کاٹ لیا جائے، اگلی حدیث سنیں۔ حج کا موقع تھا، عرفات کا میدان تھا، شام کا وقت ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا ان سب کو کہو چپ کر جائیں، میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ جب صحابہ کی لبیک اللہم لبیک کی آوازیں پست ہوئیں، میرے نبی اٹھے، فرمانے لگے اے صحابہ تم سب کو اللہ سلام کہہ رہا ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں سلام ہو حضرت عمر فاروق کو، اگر اٹھ کر نہ پوچھتے تو قیامت تک کے عاشقوں کو تسکین نہ ملتی۔ اٹھ کر کہا حضور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو عرفات کے میدان میں حاجی ہیں انہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے، کیا صرف ہمارے ساتھ خاص ہے یا ہمارے بعد بھی جو آئے گا اسے بھی سلام ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا عمر قیامت تک اس مقام پہ جو آئے گا اسے اللہ سلام بھیجے گا۔ تو آپ میں سے جو حاجی ہیں وہ خوش قسمت ہیں، انہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے، وہ خوش قسمت ہیں جب حج کے میدان پہ عرفات میں کے میدان پہ انہیں شام ہو گئی، اللہ نے وہاں انہیں سلام بھیجا۔ یہ اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان میں نے سنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے سوال کے جواب میں میرے نبی نے فرمایا جہاں یہ سلام صرف تمہارے لیے نہیں قیامت تک کے لیے، ہر بندہ جب اس موقع پر آئے گا اسے اللہ سلام بھیجے گا۔ تو واپس آئیں اس حدیث پر، میلاد کی محفل سجا کر صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے، اللہ نے سلام بھیج دیا، اللہ نے انہیں سلام بھیجا میلاد کی محفل سجانے کی وجہ سے۔ آج ہم بھی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ ہم پہ بھی سلامتی عطا کرتا۔ تو لہٰذا میلاد کی محفل سجانا یہ خوش بختی کی بات ہے۔ ہر بندہ اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ اپنے نبی کا میلاد جو ہے وہ سجا سکے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی میرے نبی کی ولادت کی خوشی ہے، کیونکہ اگر سرکار